وہ لوگ واپس جاتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں, پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس, بریجز کو بلاک کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے. اور اس میں میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھیں, وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے. جب ان لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آئی وہ بھی موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جس طرح یہ بات نکلی ہے کہ جی عمران خان صاحب آنکھ کے علاج کے لیے ہاسپٹل لائے گئے, یہ ایک آنکھ میں انجیکشن لگنا تھا اور سب کا یہی مشورہ تھا کہ یہ ہاسپٹل میں لگ جاتا ہے, آرام سے لگا جائے. لیکن ہم نے یہ ایڈوائز کیا کہ کوئی جرمز نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, سارا کچھ ہو, تو ہم نے وہ ایز اے پریکاشن ہاسپٹل جا کے انجیکشن لگوایا, ورنہ وہ ایک معمولی سی چیز تھی, جو ایک انجیکشن لگنا تھا وہ لگ جاتا. آلریڈی ان کا چیک اپ وہاں پہ ڈاکٹرز کر رہے تھے, سب کچھ موجود تھا. تو ہم نے تو آلریڈی, اگر نیت میں کہیں خرابی ہوتی یا کچھ ہوتا, ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی قیدی ہو, اگر اس کا علاج کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا فرض ہے. لیکن پھر یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس کتنے ہزار قیدی ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کر رہے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے؟ کیا ان کو وہی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ملی ہوئی ہیں؟ میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے, جرنلسٹوں کو, کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں, تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں, ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. خیر, اب آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں, آ گئی ہے, سب کچھ آ گیا. ہم اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے, اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مناسب ہیں اگر میں اس ٹائم شیئر کروں, بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے ہم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے, اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا, اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس کس قسم کی فیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن, وہ سب سے زیادہ زیادتی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے اصل بات کا, جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کا, اور اس کے باوجود آپ وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا, کوئی چیزیں کرنی ہوتی, تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے.
کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ، اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. پلس جیل قوانین سے ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے ہے، پروپیگنڈا اب بند ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بینائی کے معاملے پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ محمود اچکزئی کے خط لکھنے سے پہلے ہی ہم اپوزیشن سے رابطے میں تھے. ذمہ داری بنتی ہے وہ ساری کلیئرٹی ہے، لیکن چاہے ہاسپٹلز ہوں، چاہے بزنس ہو، چاہے روزمرہ کی زندگی ہو، یہ سب ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ابھی آپ کے سامنے ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں انسٹرکشن ملی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جائے اور جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور انہوں نے 18 فروری تک رپورٹ مانگی ہے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اس پہ انہوں نے انسٹرکشن جاری کی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو اتنا ضرور بتائیں کہ جو بھی آپ کے پارٹی کے اندر وہ سیلز موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے خبردار رہیں. وہ آپ کے لوگوں کے دشمن ہیں جو کسی اور عزائم میں اپنی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو اس ساری چیز کے بعد اس یقین پہ پہنچا ہوں کہ کم سے کم کچھ لوگوں کا تو مجھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں سے زیادہ اپنی پولیٹکس کے بارے میں فکر مند ہیں. ہم میک شور کریں گے جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ بھی یقینی بنائیں. اور اسلام آباد میں جس طریقے سے آپ کے سامنے کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خرابی پیدا کی جائے، کسی طریقے سے وہاں پہ پورا بلاک کیا جائے، آپ کے سامنے تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کے بعد لاجز میں، اس کے بعد کے پی کے ہاؤس میں. لیکن ہم نے جس اسلوبی کے ساتھ ہم اس کو سنبھال سکتے تھے ہم نے سنبھالا. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا شوق ہے، دھاوا بولنے کا شوق ہے، تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں، ہماری ٹیم بڑی کلیئر ہے کہ پھر آپ بول لیں، پھر آپ خود دیکھ لیجیے. کیا پی ٹی آئی کسی بارگینگ پوزیشن پہ آنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بٹوین دا پارٹی اور چیئرمین عمران خان کو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہے الگ تھلگ رہیں اور کسی بارگینگ پوزیشن پہ آ جائیں. ایک چیز، دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ علی امین گڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی ایفرٹ محسن نقوی صاحب نے کی ہے شاید پی ٹی آئی اور کسی اور بندے نے اس ملک کے اندر کی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایز اے جرنلسٹ میں نے آپ کو جو سٹوری بتانی تھی بتا دی. آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اس کو کنفرم کر لیں، اس کے بعد آپ خود حساب لگا لیں کہ کون اس پہ کیا گیم کھیل رہا تھا. جہاں تک رہی بات گنڈا پور صاحب کی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے، اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں، اور وہی انسٹرکشن ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کہنا کہ میں میرا اپنا ذاتی طور پہ پوچھیں گے، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں بات چیت. اور یہی بات ایک سیکنڈ یہی بات پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو باقی آپ نے خواتین کے ویٹو کی بات کی، سر ہر گھر میں خواتین ویٹو کر جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کریکٹر ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کا کیا بنا، کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری اور وہ کیا انیشیٹ کرے، تو اس کا رزلٹ کب تک آنے کے لیے؟
وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن دے آر آن اٹ. محسن صاحب, باجوڑ میں اور شانگلہ میں 2 دلخراش واقعات ہوئے گزشتہ روز, ایک ایسے موقع پر جبکہ پاکستان کے اندر ہمارے بلوچستان میں بھی خاص طور پر KPK میں یہ جو دہشت گردی کی آگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں گزشتہ ہفتے سیکورٹی ذرائع سے بھی ایک ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لگ رہا ہے کہ برف پگھلی ہے. آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ ہی نہیں رہا کہ پاکستان کی کیونکہ ان کی قیادت یا کچھ لوگ کہ پاکستان کے اندر امن ہو, پاکستان میں اس صوبے کے اندر جہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہاں پر انہیں زیادہ تر کیا جا رہا ہے, روڈز بند ہیں. کب تک ہم اس عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ ڈیجیٹلی اس آگ کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کب کارروائی کریں گے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ ایک نوجوان صحافی جس نے سچ کو صرف پورٹرے کیا اسے اٹھا دیا گیا, لیکن جو جھوٹ کی دکان چلا رہے ہیں, جو ملک کے اندر نفرت کو انتشار کو پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جہاں تک رہی ڈیجیٹل کارروائی وہ آلریڈی شروع ہے, آلریڈی ہم نے کر دی ہوئی ہے, 2-3 دن سے کر دی ہوئی ہے. جو آپ کا اس سے پہلے کا سوال ہے وہ یہ کہ KPK کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور اس پہ KPK گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے. اس میں نہیں کہوں گا جو پولیس ہے KPK کی وہ اس ٹائم لڑ رہی ہے اور اچھی طرح لڑی ہے, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک آن بورڈ نہ ہو کوئی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. تو یہ ساری چیزیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. یہ PTI کا جو عام ورکر ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس ساری کی ساری چیز میں ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے جو KPK میں اور باقی بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عقل مند ہے اور کسی بھی پارٹی میں ہے اور اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ 2+2 کچھ اور آنسر نکالیں. سیکنڈ رول لیڈرشپ جو ہے جس میں فارمر چیف منسٹر کا ہی گیوز کریڈٹ ٹو یو. کیا PTI کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سینس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی لیول پر آئس بریکنگ ہو جائے؟ دیکھیں سینسیبل لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی سنی جائے. اگر وہ سینسیبل لوگوں کی سنی جاتی ہوتی تو PTI اس ٹائم اس حالت میں نہ ہوتی, نہ 9 مئی کرتی, نہ باقی چیزیں کرتی. ان سینسیبل لوگوں کا حال میرے خیال میں آپ زیادہ جانتے ہیں, اور اس ٹائم بھی جس وقت آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں میں آج کہوں گا کہ اگر سینسیبل لوگ آگے ہوں تو یہ سچویشنز ہی نہ بنے. تو یہ اب پبلک اور وہ ان لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ کہ وہ سینسیبل لوگوں کے ساتھ چلیں گے یا باقی لوگوں. میں چیک کرتا ہوں, میرے خیال میں تو ان کی ہیں, بٹ میں یہ چیک کر لوں گا. اچھا سر, آپ نے یہ بات کی ابھی کہ جو بات چیت ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے, یا بانی PTI سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا عمل جاری ہے؟ اور دوسرا ایک گزارش سن لیں, اگر آپ کو PTI کے رہنما کوئی رابطہ کریں تو آپ ایک مثبت کردار ادا کرنے پہ تیار ہیں؟ پہلی بات یہ کہ کوئی مسئلہ آتا ہے وہ والی بات چیت, NRO والی بات چیت کے اوپر میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ والی بات چیت میرے سے نہیں. ہاں کوئی کرائسس آتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں بالکل حاضر ہوں, میرا کام بھی ہے اور میں نے کرنا بھی ہے. لیکن NRO والی کوئی بات چیت ہے تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ہنڈریڈ 100% انڈیا, بھارت 100% انوالو ہے, ثبوت بھی ہیں, ہم نے ہر جگہ دیے بھی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. جس سائڈ پہ ہم تھوڑے ویک ہیں کہ ہم نے دنیا کو جا کے نہیں بتایا, اب ہم نے وہ کام بھی شروع کیا ہے.
ہم ہر دنیا کے ملک کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دہشت گردی کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مظلومیت دکھاتا ہے اور خود دہشت گردی کراتا ہے. تو اس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے. 3 گنا انہوں نے بجٹ بڑھایا ہے بلوچستان میں. جو کسی کو پہلے $500 مل رہے تھے تو اب $2,000 مل رہے ہیں. وہ سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس میں تو ہمیں 1% شک نہیں ہے, لیکن اب ہمیں اس چیز کو دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے, بیکاز ادروائز یہ دہشت گردی نہیں رکے گی جب تک دنیا یہ ریئلائز نہیں کرے گی کہ ایک دفعہ یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو وہ خود سفر کریں گے. جامعہ مسجد ختیجہ الکبریٰ کے حوالے سے جو دھماکہ ہوا اس پہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ پروپیگنڈا بھی ہو رہے ہیں, تو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قرارداد کی عدالتی کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ منظور کی گئی تھی, تو اس میں کیا ہوا ہے, کتنے ملزمان اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں بالکل ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کیس سے ریلیٹڈ ہر بندہ پکڑا گیا. تو اگر وہ نہ پکڑا جاتا اور ہمیں نہ پتہ چلتا, ڈیفینیٹلی ہم دوسری آپشنز پہ کام کرتے ہیں, لیکن ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. سیکنڈ, 1 سال سے ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ دیسی گورکھ, شہد اور کچھ چیزیں, چھوٹا گوشت, اور کیا یہ خوراک کی وجہ سے آپ کا مسئلہ ہو؟ یہ میرے خیال میں ان کے ڈاکٹروں سے پوچھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ خوراک میں وہاں کوئی کمی نہیں ہے, جو مل رہی ہے وہ آپ دیکھیے گا. سر آپ نے بات کی کہ آپ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروائیں گے اور یہ جو احتجاج ہے اس کو بھی ختم کروائیں گے. پہلے ہی فیڈرل کے یا دوسرے صوبوں کے KPK کے ساتھ کوئی آئیڈیل تعلق نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اگر وہاں پہ آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ فیڈرل کی نفری کے ساتھ وہ آپریشن کریں گے یا صوبائی نفری جو وہ آپ سے تعاون کرے گی؟ اس حوالے سے کس قسم کا آپریشن؟ اگر وہ عدالت نے چیف سیکرٹری اور IG کو آرڈر کیا ہے, اگر وہ ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ بھیجیں گے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. محسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح پہلے بھی فرمایا تھا کہ بلوچستان میں ایک SHO کا کام ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے, کیا پاکستان ٹیم کے اندر کوئی SHO نہیں لا سکتا؟ اچھا, پہلی بات میں آج چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, وہ پلیز دوبارہ سن لیں. میں نے وہ SHO والا بولا اور میں نے کہا یہ SHO کی مار ہے, اور اس کے ساتھ آپ وہ کلپ نکالیں, نیٹ پہ مل جائے گا. اور ساتھ میں نے کہا یہ میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بٹ وہ والا پورشن نکال لیا گیا اور دوسرا والا علیحدہ کر دیا گیا, تو وہ خیر کوئی بات نہیں ہے. بٹ ایک وہ کرکٹ والی بات میں بات کریں گے. ہاں, کرکٹ والی بات میں بات کریں. وہ ایک لیٹر ہے, وہ پڑھ لیں, میرا خیال ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہے یا کسی کا لیٹر ہے, تو اس میں جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. زرداری صاحب گزشتہ 3 دنوں سے کافی پہلی مرتبہ سے کھل کے آئے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں جو آپ لیٹر بھی کر رہے ہیں, تو کیا اتنا اس میں کہیں گے آپ کی اتنی آسانی سے انہیں لکھتی ہے کہ ہمیں آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہے؟ میں دیکھتا ہوں, میں شیئر کرتا ہوں, کیونکہ اس لیٹر کے بعد سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.